میں ہوں عاصم نقوی اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام محفل ولایت کے اندر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کا پروگرام ہم نے شروع کیا تھا ہماری سسٹر کرن برہان نقوی نے, اور یہ پروگرام ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے جنت البقیع کے حوالے سے, چونکہ جنت البقیع کی جو اینیورسری تھی 2 دن پہلے تھی فرائیڈے کے روز. اس سلسلے میں پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اور پوری دنیا میں جو ہے پروٹیسٹ بھی کیے گئے, اور ہم یہ پروگرام پورا کا پورا انشاءاللہ اس کے حوالے سے ڈیڈیکیٹ کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ہم ویورز بھی اس کے اندر شامل ہوں اور ہمیں کال کریں اور ہم سے اپنے جو ایکسپیرینس ہے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے وہ ڈسکس کریں, اور اگر ان کے پاس کچھ سجیشنز ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو اور زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان پروٹیسٹ کے اندر حصہ لیں. اور اگر ایسے بھی ویورز ہمارے ہیں جو کہ اس پروٹیسٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ اپنے ویوز جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں دونوں طرف کی جو ہے رائے معلوم ہو. اور میرے ساتھ پروگرام میں آج تشریف رکھتے ہیں جناب محمد علی جعفری صاحب ہمیشہ کی طرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کنٹرول میں آئی تھنک وی ہیو کال. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں عاصم. الحمدللہ. ہمارا عید کے بعد یہ اب باقاعدہ ہماری روٹین کا پروگرام ہے, اس لیے آپ مجھے اور عاصم کو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین سے. جی ہم واپس اپنے نارمل پروگرام میں آ گئے انشاءاللہ. انہدام جلد البقیع کے حوالے سے, اور کوشش کریں گے کہ فضیلت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بیان کی جا سکے, اور جو جنت البقیع کی اہمیت ہے اس میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر مبارک تھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام, قبور امام حسن مشتبہ ہے. تو کافی ائمہ کرام کی بھی اور اصحاب کرام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے. اور اس طرح کافی جو ہماری دین کی کافی اہم شخصیات جو ہے وہاں پہ. بالکل. تو ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ بڑی اچھی ابھی بات ایک جگہ پہ ہوئی کہ یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ان پروگرامز میں بلایا جائے, ان کو اس بات سے روشناس کرایا جائے کہ یہ جو قبور تھی ان کو یہ قبور یہ تمام مسلمانوں کی مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے کی دل آزاری ہوئی. جی بالکل. تو جو میجورٹی جو لوگ اس بات کو اور قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں تو ان سب کی دل آزاری ہوئی, اور اس بات کو اب یہ وقت آ گیا ہے کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہمارے پاس اس وقت وسائل ہیں. صحیح. کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے 1924 میں. جی. تو اچھا اس کے اوپر میں تھوڑا سا there's two different روایات, میں نے کئی جگہ پہ 1925 پر ہے, کئی جگہ پہ 1924 ہے. ہاں, لیکن جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا وہ 1924 ہو یا 1925 ہو. اچھا, اس زمانے میں کیا تھا کہ اتنے کمیونیکیشن کا وسائل نہیں تھے, کوئی خبر آتے آتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے. صحیح. اور اس کا جو ریئیکشن ہے اس میں بھی آپ کو ڈیلے ہو سکتا ہے. صحیح. تو آپ اندازہ کیجئے کہ 1924 میں آج تقریباً 90 سال 89 ایئرس 90 سال. تو اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے, اور دوسرے جو مسلمانوں کی حالت اس زمانے میں جی برٹش کالونیل سسٹم تھا زیادہ مسلمان ممالک میں, اور پورے ہندوستان پہ برٹش راج تھا. اس کے علاوہ دنیا کے اور مختلف ممالک میں بھی برٹش رول کر رہے تھے. صحیح. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آزادی آئی. تو ایک جو وجہ اس وقت ریئیکشن نہ آنے کا یہ تھا کہ اس زمانے میں اتنی کمیونیکیشن میڈیا اتنا فعال نہیں تھا. اور سب سے اچھی بات جو اس سال میں نے مجھے شاید پچھلے سالوں میں دیکھنے میں نہیں ملی, مجھے اس دفعہ میڈیا نے کوریج کافی دی جی پورے دنیا میں. جی. انہوں نے یہاں سے امریکہ میں جو 2 میں نے دیکھے پروٹیسٹ, ایک کیلیفورنیا کا اور ایک شکاگو کا, جس میں ہمارے مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کو بھی انہوں نے کوریج دی, اور مولانا نے اس پروٹیسٹ کی قیادت کی تھی. واشنگٹن میں جی واشنگٹن والے میں مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب جی, ان کو ان کی تقریر انہوں نے پیش کی میڈیا نے, اور مولانا محبوب عابدی صاحب کو جی شکاگو میں وہ بھی ڈی سی میں تھے. تو اس کے علاوہ جو مجھے میرے علم میں ہے اس میں شاہد بلتستانی اور رضوان زیدی صاحب جو نوا خان ہیں جی, وہ بھی ڈی سی میں اس وقت موجود تھے جو پروٹیسٹ
جو مین سمجھ لیں آپ تھا. صحیح. اس کے علاوہ ہیوسٹن میں کافی بڑی تعداد میں مندلی ہیوسٹن کے بارے میں میں چونکہ میں وہاں پہ تھا, ہاں اس دفعہ کافی میڈیا کوریج تھی وہاں پہ آن دا گراؤنڈ, بٹ آئی ہیو ناٹ ہرڈ فرام اینی باڈی کہ اگر کسی نے ٹی وی پہ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا, مگر دیر آر 3 to 4 چینلس جو پورا ٹائم وہاں پہ باقاعدہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہیلی کاپٹر ہمارے اوپر اڑا رہے تھے, ان کے اوپر کیمرے لگے ہوئے تھے اور باقاعدہ وہ ساری کوریج کر رہے تھے. مگر آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے باقاعدہ انٹرویوز کیے, انہوں نے سارا کچھ کافی تفصیلی انٹرویوز ہوئے, مگر آئی ہیو ناٹ ہرڈ, اور میں نے کوئی سرچ بھی نہیں کیا اس کے اوپر, مگر کہ اگر کسی نے دیکھا ہو تو پلیز ڈو لیٹ اس نو. اگر کسی چینل پہ اگر کسی نے کوئی کوریج ہماری پروٹیسٹ کی دیکھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر فالو اپ کیا جاتا جی, اس میں یہ ہے کہ جب وہ میڈیا آیا تو جو اس کے اینکر پرسن ہوں گے, کیمرہ مین ہوں گے, اس سے اگر کارڈ لے لیں کرنے کے لیے, I think I would like to confirm with the other viewers اگر they feel the same way کہ جب بات آتی ہے سعودی عرب کی تو یہاں کا میڈیا ہیزیٹیٹ کرتا ہے اس کے بارے میں, اس کے کچھ بھی لائک بولنے کے بارے میں, کہ آپ دیکھیں اسی جگہ پہ اسی وقت ایجپٹ کی کونسلیٹ ہے, اس کے لیے جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس کی کوریج رائٹ اوے لائیو, ان کے بھی اتنے ہی لوگ تھے تقریباً جتنے ہمارے لوگ تھے, وہ ان کی رائٹ اوے وہ دکھا رہے ہیں, جو یہ دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو آئی ایم شیور کہ وہ میڈیا کو یہاں تو انہوں نے پیسے دے کے تو نہیں لا سکتے, وہ اتنا میڈیا لائک وہ جتنے بھی یونیک چینلز لوکل چینلز تھے یہاں پہ یا جو نیشنل چینلز تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, یعنی ان کو پتا تھا کہ اس دفعہ پولیس نے باقاعدہ ویسٹ امریکہ جو ایک لائن میں وہ بھی بند کی ہوئی تھی بیکاز پیپل ور گیٹنگ آن دا اسٹریٹ, سو انہوں نے سیفٹی کے لیے جو ہے, اور پھر بیریئرز جو ہوتے ہیں ان کے اس طرح انہوں نے بیریئرز منگائے ہوئے تھے تاکہ لوگ بلڈنگ کی طرف نہ جانے پائے, سو پولیس بھی زیادہ تھی, سو تھنگز آر گیٹنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ اب یعنی کہ ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. دس از واٹ آور ہول پرپز از کہ وہی ہے کہ میڈیا کی جو کوریج ہوتی ہے اس سے جو لوگ ایک تو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے, جی, پھر دنیا بھر میں جب وہ میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں براڈ کاسٹ ہوتا ہے اس سے جو امپیکٹ پڑتا ہے, اور ایک جو کیونکہ ہر چیز کو واچ کیا جاتا ہے, صحیح, جب واچ کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ رہے کہ ایک جو ایک مختلف لیول پہ انٹیلیجنس ہوتی ہے جی دنیا میں, جی, وہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ اپنی رپورٹ اوپر فائل کر دی جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی, آج یہ ہوا ہے, جو اس آدمی کا جو ڈیوٹی ہوتی ہے بالکل لوور لیول پہ وہ جاتا ہے, وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کرتا ہے کہ بھائی میں آج فلاں جگہ پہ یہ پروٹیسٹ ہوا ہے, جی, اور اس میں اتنے تعداد میں لوگ آئے, وہ ان کی تصویریں بھی ہوتی ہیں ان کے پاس, فائل کر دی جاتی ہیں, جی, اور فائل کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اور ریئیکشن کیا آ رہا ہے کہ اور اسے کیا چیز وہ ہو رہی ہے. صحیح, ایک اچھی جو ایجنسی ہوتی ہے وہ یہ کرتی ہے. جی, تو اس میں یہ ہے کہ دنیا میں سب سے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ میں سب سے زیادہ میڈیا آزاد ہے, امریکہ میں میڈیا آزاد بالکل نہیں آزاد ہے, بالکل بلیک آؤٹ ہے, بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے, اور ان کا جو فوکس ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے وہ الگ ہے, اور ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں تب کہہ سکتے ہیں کہ آئی کین ٹیل یو دس مچ کہ ہمارے جو نیوز رپورٹر ہیں ملائک ٹی وی کے مزمل زیادی, وہ بھی ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں تھے, اینڈ ایک چینل جو ہے لوکل چینل وہ ہمارے پاس آیا تو انہوں نے اپروچ کیا کہ وی وانا انٹرویو, تو میں نے کہا کہ ٹاک ٹو مزمل, اینڈ انہوں نے تقریباً 10 منٹ کا اس کے انٹرویو سارا ریکارڈ کر کے ایوری تھنگ, ایٹ دی اینڈ وی آسکڈ ہم سو are you going to be able to like play this and when you going to play, and he had a smile on his face that he said I understand that because he's not happy with that interview, right? No, I mean maybe I don't think it was up to him, because usne jo cheezein usme suni thi uske baad he knew already that it's not going to be, اس کا بلیک آؤٹ ہو جائے گا, اس کا بلیک آؤٹ ہو جائے گا, بلاک کر دیا بلاک کر دیا جائے گا. کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے بھائی کہ سچی بات یہ ہے کہ امریکن جو سسٹم ہے جی اس کا سب سے بڑا یونٹ انچارج اس سعودی عربیہ, صحیح, اور وہ ہمارے ملکوں کو کنٹرول وہیں سے کیا جا رہا ہے, صحیح, وہیں سے پالیسی بنتی ہے,
وہیں سے انفلوئنس لایا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی ہونی چاہیے, رائٹس ہونے چاہیے. ہمارے کوئی لڑکی اگر تعلیم میٹرک کر لیتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی پہلی لڑکی نے میٹرک کیا ہے, وہ کر لیا. صحیح. لیکن سعودی عرب میں جو پابندیاں ہیں خواتین کے لیے اور ڈفرنٹ چیز, وہ کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتے. صحیح. ان کا یہ مقصد یہ ون وے ہے ساری اسٹوری. تو اس کی وجہ سے جب بھی سعودی عرب کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو یہ اس کو بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں. وہاں پہ ان کے ریلیجن کے متعلق ایسا ایسا میڈیا میں آ رہا ہے. Basically, I think I mean it's a bitter truth, but جو ہماری ویسٹ کی جو سپر پاورز ہیں یہ ہمیشہ سے وہابیزم اور یہ جو اس طرح کے جو تکفیری لوگ ہیں ان کو سپورٹ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں. یہ کوئی مذہب نہیں ہے جی, یہ کریٹ کیا ہوا ہے, انہی لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. لارنس آف عربیہ کے تھرو ان کو انہوں نے بڑے اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ان میں کیسا ڈیوائڈ کیا جائے. جی. تو اور اس چیز کو اور روکنے کے لیے بھی یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اب جو چیز ہے بہت ان سب چیزوں کے بعد ایک کلیئر پکچر آنا شروع ہو گئی ہے. صحیح. کیونکہ جس طرح سعودی عرب نے ریئیکشن کیا ہے مصر کے اوپر اور ان ڈکٹیٹرز کو انہوں نے سپورٹ کی ہے, واحد کنٹری کی دنیا میں جس نے ان کو سپورٹ کیا ڈکٹیٹرز کو. اور یہ جو جتنا بھی ظلم اس وقت مصر میں ہو رہا ہے تو میرے خیال میں اس پہ پیچھے سعودی گورنمنٹ ہے. بالکل. تو اب جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب وہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مصر کی اگر صورتحال کو دیکھیں, امریکہ کی پوزیشن وہاں پہ جو ہے وہ بیانات جو آتے ہیں وہ عوام کے حق میں آ رہے ہیں, ادھر سے وہ ملٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں سعودی عرب جو ہے. لیکن وہ مگر امریکہ نے اتنے اسٹرانگ وہ نہیں دیے جتنے لائک دوسری جگہ پہ اس نے نہیں کریں گے. ہاں وہ کریں گے, وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیموکریسی ہونی چاہیے نہیں ہوگی. ان کو پتہ ہے جب بھی ڈیموکریسی آئے گی تو اخوان المسلمین جو ہے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے. تو اسی لیے اگر مصر میں اخوان المسلمین آ جاتی ہے, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے عراق میں تو انویژن کیا لیکن کبھی شیعہ کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. مگر انٹرسٹنگ تھنگ جو کہ لاسٹ پروٹیسٹ کے اوپر ہم نے جو دیکھی وہاں پہ جو آئے ہوئے تھے لوگ وہ ملٹری کے اگینسٹ تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ایجپٹ کے لیے. نیکسٹ ٹو ایچ ادر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کی سپورٹ میں نہیں ہیں یہاں پہ, ہم بھی سعودی عرب کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں. تو ہمارا یہ نہیں کہ ہمارا, مگر جب ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم لوگ شیعہ ہیں تو دے جسٹ لائک ٹوٹلی آؤٹ. اس کا مطلب ان کے لیے ہم ہمارا لائک کیونکہ وہ لوگ شیعہ کے کوائٹ آئی تھنک ریزسٹنس دیتے ہیں وہاں, کیونکہ وہ لوگ ہاں جو شام کے اندر جو ریبیلز ہیں ان کے سپورٹ میں تھے بیکاز وہ وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف بھی انہوں نے تصویریں اٹھائی ہوئی تھی. سو I mean they are kind of like all kind of mixed behavior going on. اور ابھی تک لوگوں کو صحیح پکچر نظر نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. کنفیوز کیا گیا ہے لوگوں کو کہ بھئی یہ اس طرح کنفیوژن ہے. جیسے میں مثال دوں گا پاکستان کی جی کہ ہمارے جناب ویری انٹیلیجنٹ ہوم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. جی آفٹر مطلب 40-50 ہزار پاکستانی فوجیوں کو مروا کر انہوں نے کہا کہ جی ہماری جنگ نہیں ہے, کسی غیر کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو اب مجھے یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ جو از بیکڈ بائی سعودی گورنمنٹ فلی. صحیح. کیونکہ آپ دیکھیے بڑی اگر آپ بہت ہی باریک بینی سے نواز شریف کی حرکات اسکنات کا جائزہ لیجیے جی تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایک پروگرام بنا کے دیا ہے سعودی گورنمنٹ نے. جی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے نہ کسی اپنے گھر کی کسی خاتون کو آگے رکھا ہے. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ مریم نواز شریف اسمبلی میں آئیں گی, کوئی منسٹری ان کو دی جائے گی, لیکن انہوں نے بیک آف کر دیا. اب آپ کو مریم نواز شریف کہیں نظر نہیں آتی ہیں. صحیح. نواز شریف صاحب کی وائف کہیں نظر نہیں آتی ہیں. صحیح. ہونا تو یہ ہے کم از کم ڈپٹی اسپیکر ایک خاتون کو ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ہم مثال ہم کمپیئر کر سکتے ہیں نا, ایران میں اب جو نائب صدر بنایا گیا ہے جی خاتون کو بنایا گیا. میرا فیکٹ کہ آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کی فیملی کی کوئی خاتون, مگر آپ کو
کوئی بھی خاتون نظر نہیں آ رہی اس کو، نہ میڈیا کے اوپر نہ یہ کہیں پہ، جیسے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر آپ کو لائک ڈفرنٹ اس کے اندر جو ہے لائک اسپیکر تھی آپ کی جو ہے. اگر پاکستان میں پاپولیشن کا ریشو اس وقت دیکھیں تو 51% جو ہے نا خواتین ہے جی، اور جو مرد حضرات ہیں وہ 49% ہے. صحیح. پلس ہمارے یہاں جو تعلیم کا ریشو ہے پاکستان میں وہ خواتین کا ریشو اچھا ہے صحیح. مردوں کے بنسبت زیادہ پڑھی لکھی اور اچھے ٹاپ پوزیشن پہ جو لڑکیاں پی ٹی آئی کے اندر دیکھ لیں اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے کافی یعنی خواتین اس کے اندر ہیں. تو آپ اس ایک انڈیکیشن سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کا کوئی ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان میں لایا گیا ہے اور وہ کبھی بھی طالبان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں صحیح. یہ وہی چیز کی جا رہی ہے. پاکستان کو اسی طرح رکھیں گے جہاں پہ لوگوں کو اسی طرح رکھا جائے گا تاکہ سعودی عرب کے خلاف اور دوسرے ہمارے جو پڑوسی ملکوں کے خلاف ایک طرح کا محاذ بنا کے رکھا جائے گا. جی. کیونکہ پاکستان کے سوری ٹو سے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ان کی جو سافٹ کارنر ایران کی طرف ہے. ایک زمانے میں تو لوگ کہنے لگے تھے کہ پاکستان میں بھی خمینی چاہیے اور ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. جی. تو اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو گورنمنٹ میں لایا گیا ہے ایک پلاننگ کے تحت. ابھی آپ نے ایران کی بات کی تو جو ان کے وزیر داخلہ جو ہے چودھری نثار صاحب، ان کا کچھ سال پہلے کا ایک انٹرویو میں دیکھا تھا یوٹیوب کے اوپر، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا. پورا وہ اتنا لمبا کلپ جو ہے انہوں نے انقلاب ایران کے اوپر اور سارا اس کے اوپر اس کی مدح میں جو انہوں نے بولا. مگر ابھی کے ان کے جو خیالات ہیں اور ابھی ان کی جو باتیں اگر سن لیں تو اٹس وہ سے میں نے آپ کو عرض کر دی کہ یہ سب ایک ٹلٹ ہے اور ایک پلان کے تحت نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے. جی. اور وہ اس پلان پہ عمل کریں گے. پہلے تو ماشاءاللہ وہ اسی طرف تھے لیکن 10 سال جب وہ سعودی عرب میں رہے تو ان کا برین واش کر دیا گیا ہے اور جو تمام پالیسیز گورنمنٹ آف پاکستان کی رہی تھی 10 سال میں اب اس کو یہ ریورس کریں گے ٹورڈس ایران. کیونکہ ہم ایران سے گیس پائپ پلان لے رہے تھے. پاکستان جو تھا ایران کو رائس اور گندم سب سے بڑا اس وقت پاکستان جو ایکسپورٹر ہے جی وہ ایران کے لیے گندم اور چاول کا ہے. صحیح. تو اس کو اور وہاں سے اس کے بدلے میں گیس پائپ لائن اور دوسری چیزیں ایران میں یہاں تک آتا ہے کہ ہم آپ کو بجلی بھی پرووائڈ کریں گے اپنے بلوچستان میں لیکن یہ کرنے نہیں دیں گے. وہ تو اللہ کی بہت ساری مہربانیاں ہوتی ہیں ورنہ آپ نے اس زمانے میں یہ ایسا ہو رہا تھا کہ آج اٹیک ہو رہا ہے کل اٹیک ہو رہا ہے لیکن کچھ دنیا بھر میں ایسا کچھ ہوا کہ دنیا کی توجہ ہے مختلف چیزوں پہ چلی گئی ہے. جی. اب آپ دیکھیے گا کہ مصر کے حالات کی وجہ سے بھی اللہ چاہا تو بہت جلد شام میں بھی حالات بدلیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح ہی ایک پکچر جو بن رہی ہے وہ لوگوں سے آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. جی. اور ابھی آپ کو صرف بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے محفل ولایت جو کہ میں اور محمد علی جعفری صاحب ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں ابھی سنڈے کے روز. اس کے اندر ہم جو ہے سیاسی اور جو ہمارے ریلیجس ٹاپکس کے اوپر جو ڈسکس کرتے ہیں ہمیں دی نیوز آر آلریڈی ان دا میڈیا. ہم نیوز کے اوپر تبصرے کرتے ہیں اور کافی دفعہ ہمارے ناظرین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہم کوئی اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں اس کے. ہاں یہ صرف ہمارا تجزیہ ہے اور اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں. 100% ہم کریکٹ نہیں ہو سکتے بالکل اور 100% رانگ بھی نہیں ہے. ہمارا ایک جو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت پریشر بلڈ ہو رہا ہے صحیح اور وہ کس طرح جا رہا ہے اور یہ چیزیں کس طرح ہماری شیعہ کمیونٹی کو پاکستان میں یا امریکہ میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی کس طرح افیکٹ کرتی ہے. بیکاز چونکہ ہمارا چینل جو ہے ولایت ٹی وی یو ایس اے آئی مین آپ لوگوں کا چینل ہے اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہم اپنے ایشوز کو اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہمارے دنیا بھر میں چلتے ہیں ہماری قوم کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا جائے. اور اس کے اندر ہرگز ہم لائک اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ہم کوئی خدا خاصہ فتویٰ دے رہے ہوں یا کسی چیز کو لائک ایون میں اپنی طور پر میں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کبھی بھی جی کسی مذہب کے حوالے سے یا کسی تفریح کے حوالے سے جی کہ ہم عالم دین نہیں ہیں. بالکل. اور ہماری جو باتیں ہیں وہ ہماری مختلف نیوز چینلز میں اور جو میڈیا پہ آتا ہے اس کو ہم ایک سمرائز کر دیتے ہیں کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے
اور اس کا امپیکٹ یہ ہوگا, Exactly. اور اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح بن رہا ہے, اور اس کی پکچر کیوں بن رہی ہے. صحیح. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان انڈیا کے بارڈر پہ بھی کافی ٹینشن رہی ہے, جی. اور پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ دیکھیں تو آپ سوچیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. صحیح. ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ایک شخص اپنے 2 بچوں اور ایک بیوی کے ساتھ جی. آپ کے کیپٹل میں آتا ہے, جی. اور اس کے پاس دروازہ خیل کی بنی ہوئی 12,000 روپے والی 2 گنے ہمیں, ٹھیک ہے, اس میں 9mm کی جو ہے گولیاں لگی ہوئی, اور وہ آرام سے آتا ہے, چکر لگاتا ہے, اور آپ کی پولیس اس کو روک بھی نہیں سکتی ہے, اور آپ اس کو ایک ریڈ زون میں لے کے کھڑے رہتے ہیں 5 گھنٹے تک. آپ کا میڈیا اس کو براڈ کاسٹ کرتا ہے. آپ کے پاس ایک اسنائپر شوٹر بھی نہیں ہے. اگر ہے تو آپ نے دکھایا یہ کہ آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھیں آپ اتنے بے وقوفی کے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. بھائی میں وہاں نہیں تھا, لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ کہ اس کے بالکل پیچھے درختوں کے پیچھے آپ کے کمانڈو کھڑے ہیں. وہ عام پولیس نہیں ہے, وہ آپ کی ایلیٹ فورس ہے, ٹھیک ہے, جو وردی پہنی ہوئی ہے. اس سے تو یہ لگ رہا ہے نا ایلیٹ فورس ہے, اچھے جوان ہیں. اور وہ انہوں نے کیا کیا بعد میں کہ وہ جو ٹینٹ ہوتے ہیں شامیہ نے, ان کی جو کناتیں ہوتی ہیں وہ لگا دی تھی اس کے پیچھے, اور یہ سب اس کے پیچھے کھڑے تھے, یہ کناتے کے پیچھے, ٹھیک ہے. اور ایس پی صاحب جو تھے اس سے باتیں کر رہے تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے. آپ نے دیکھا نا, سب نے دیکھا. ایس پی صاحب کی آپ نے ان کا حلیہ دیکھا تھا, he was in T-shirt and slacks, and جیسے وہ پکنک پہ آئے ہوئے وہاں پہ. I mean, at least he should show that he is in combat کے اندر ہے, وہاں پہ کسی ٹیررسٹ کے ساتھ یا کسی ایسے بندے کے ساتھ, یعنی کہ آپ نے اپنا آپ اس طرح تیار کر کے جاؤ, پورا جیکٹ پہن کے جاؤ. I mean, like, you know, ہم اب ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا, پلان تھا, سب کچھ تھا, ٹھیک ہے. آپ نے ایک ڈرامہ بھی کیا, چلے آپ یہ ایک وہاں پہ اپنے ریہرسل کر رہے تھے کہ بھائی ایک ایسا ٹیررسٹ آ جاتا ہے, ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے پاس کوئی نیگوشیٹر نہیں تھا. جی, وہ نیگوشیٹر ہوتا ہے نا ایک آدمی, وہ اس کو انگیج کرتا ہے, اس سے فون پہ بات کرتا ہے, اس کو راضی کرتا ہے, اس سے مطالبہ. اچھا, اس کے کوئی مطالبہ بھی سامنے نہیں آیا جی, کہ مجھے ہیلی کاپٹر دے دو, مجھے فلاں ملک لے جاؤ. تھوڑا سا مطالبہ تو اس نے بتایا کہ وہ اس کے بیٹا اس کا دبئی کے اندر جیل میں ہے, اور اس کو رہا کرانے کے لیے, اور کچھ اس طرح. لیکن اس نے انفورس نہیں کیا تھا اس نے کہ وہ مطلب it was lack of, I think, government کا failure, میں اس کو کہتا سب سے بڑا. اچھا, پھر وہ نیگوشیٹر بھی کوئی نہیں تھا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایس پی صاحب جو تھے وہ ایک ٹی شرٹ اور اس میں تھے, جی, ٹھیک ہے. اچھا, میں اس کو ایک اور unprofessional, like, you know, آپ ایک پورا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اور یہاں پہ آپ کس طریقے سے 2 گنے تو گری آپ نے وہاں پہ بات کرتے ہیں, بس ایسا ایک سیاستدان وہاں پہ شلوار قمیض کے اندر وہاں پہ گھس گیا ہے, اور وہ اپنے جوتے پہن کے, جو ڈریس شوز ہم کہتے ہیں وہ پہن کے گیا جو سلپ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ اگر آپ میں یہاں پہ اگر ڈریس شوز پہن کے گھوموں تو میں بھی سلپ ہو جاؤں گا یہاں پہ. یہ تو بالکل, لائک, یو نو, آئی تھنک میری پرسنل اوپینین ہے, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے ناظرین اس سے ڈس ایگری کریں. زمین خان کو سزا ہونی چاہیے اس چیز کے اوپر. اس کی میں بتاؤں آپ کو, اگر اس کے اندر جو اس کو ایس پی کو انہوں نے کیا ہے تو ہی شوڈ بی ریسپانسبل. میں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے کہ ڈسمس کیوں نہیں کر سکتے. اب یہ سال کا مجھے یاد نہیں, پاکستان کا ایک طیارہ ہائی جیک ہو گیا تھا, جی, ٹھیک ہے. اچھا, اس زمانے میں پی آئی کے چیئرمین تھے جناب نور خان صاحب, جی, ٹھیک ہے. اچھا, نور خان صاحب کا بھی تعلق تقریباً اسی علاقے سے جہاں سے زمر خان صاحب کا تعلق ہے, جی, اور جسے ہم پوٹوہار کہتے ہیں, وہ اٹک سے تھے نور خان, اور زمر خان تو خاص پنڈی کے لوگ, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو علاقہ ہے یہ مارشل ریس کہلاتا ہے, جی, ٹھیک ہے. اس گھر میں ہر آرمی میں ان کے, آپ لوگ ان کی بلڈ وغیرہ بھی دیکھیں تو یہ ہائی بلڈ کے لوگ ہوتے ہیں, اور بہت سالڈ لوگ ہوتے ہیں. تو اس ہائی جیکر کو نور خان نے قابو کر لیا. نور خان اس وقت کس پوزیشن میں تھے؟ آپ پی آئی اے کے چیئرمین تھے, جی, تو وہ اس پوزیشن میں تھے کہ ہی کین گو. لیکن کیا لنک ہے اس کے اندر؟ اب سنو نا, یہی تو مزے کی بات آ رہی ہے, تو لوگوں نے اب پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا. کچھ ذرائع سے یہ میڈیا پہ یہ بات آئی ہے کہ یہ جو سکندر تھا یہ باڈی گارڈ تھا اسد الجاری, بے نظیر بھٹو اور بلاول بھٹو, سمجھے آپ, یہ دبئی سے.
اور یہ بھی تصویریں آئی جنید خان کی تصویر اس کی وائف کے ساتھ اس کو گفٹ دیتے ہوئے کسی جلسے کے اندر. میں بالکل یہ ان کا پارٹی کا آدمی تھا, ان کا گارڈ تھا نا یہ. تو زمر خان اس لیے گئے تھے کہ جی آپ ہمارے جیالے ہو تو چھوڑو, اب چلو گھر چلو. اب اچھا زمر خان جو ہے بیت المال کے چیئرمین بھی رہتے ہیں, تو بچوں کو یتیم خانہ چلاتے ہیں ان کا بچوں کا. اور دوسری بدگمانی نہیں کر رہا, کچھ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے چلو چلو بہانے وہ ساری بات صحیح ہے, مگر میں صرف یہ کہتا ہوں انہوں نے لا بہرحال توڑا کہ عام آدمی جا کے نہیں کر سکتا. ہمارے ماشاءاللہ ان سے زیادہ بہادر لوگ ہوں گے جو جا کے یہ چیز کر سکتے تھے, مگر آپ نے لا توڑا. یہاں پہ آ گئے, اب لا توڑتے اس کی سزا, چاہے آپ نے بڑا بہادری کا کام کیا, ٹھیک ہے, مگر آپ نے لا توڑا. ہم آپ کو یہ نہیں کہ, مگر اگین بہادری تب ہوتی جب اسے پکڑ کے دبوچ کے, جب اس نے گولیاں چلانی شروع کی تھی تو جنید خان اس کے بچوں سے پہلے بھاگے تھے, وہ بھی میڈیا نے دیکھا. مجھے میں نے آپ کو بتا دیا وہ جب ان کی دوڑ لگاتی, میڈیا ہیرو بنا کے دکھا رہا جیسے, میں کچھ میڈیا نے وہ بھی کلپ دکھا رہی جب ان کی دوڑ لگ رہی تھی. لیکن اس زمر خان سے فائدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ ایک بالکل الگ ہو گیا, انہوں نے اس کو شوٹ کر دیا. وہ پہلے ان کے پاس بہت زیادہ مواقع تھے, وہ دفعہ نہیں کہ وہ بندہ اکیلا ہوا ہے. بتاؤں سرکار جی ٹی وی نے تو یہاں تو دکھا دیا کہ وہ رفع حاجت جی اس کا آپ نے گردے نہیں تھی, اور اس نے میرے خیال میں سیل فون بھی منہ دبایا, کیا کیا اس کو گردے اس کے ہاتھ میں نہیں تھی. اس وقت بھی نہیں کہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سارے لوگ. دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب 13 گاڑیوں میں طالبان آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو آرمی کی کنٹونمنٹ بھی ہے وہاں پہ آتے ہیں, جیل سے اپنے 250 آدمی لے کے چلے جاتے ہیں, بنو جیل میں آتے ہیں, آپ چلے جاتے ہیں, تو ایوری تھنگ از پاسبل, سمجھے نا. وہاں کا نظام خراب ہو چکا ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک 3-4 اس میں ہو سکتے ہیں, ان کی آپس کی بھی کوئی مسئلہ تھا, ملی بھگت ہے, یا واقعی وہ آدمی اس نے بتایا کہ بھائی دیکھو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا اسلام آباد, اگر فرض کریں ایک آدمی نے اتنی دیر ہائیجیک کر لیا, آپ کے جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا جی, کتنی دیر وہ جی ایچ کیو اندر ہے, کافی گھنٹے, ٹھیک ہے. اب وہ آپ کے آرمی چیف کو لینے آئے تھے, بچ گئے. وہ جمعے کے دن پریڈ گراؤنڈ پہ حملہ ہوا ہے. پریڈ گراؤنڈ میں جمعے کے دن, یعنی جو پنڈی میں, جو پنڈی میں کیونکہ جی ایچ کیو ہے, تو جمعے کی نماز میں سارے جتنے بھی جنرل, لیفٹیننٹ جنرل وغیرہ سب نماز پڑھتے ہیں نا, ٹھیک ہے. آپ کے وہاں پہ حملہ ہو چکا ہے, اس میں کافی لوگ مارے گئے. آپ کے ایس ایس جی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا ہے, آپ کی 2-3 ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے, آپ کے نیول بیس پہ حملہ ہوا ہے. تو آپ کی سیکورٹی اتنی سیکیور نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا وہ یا تو ذہنی طور پہ یا اپنے عقائد کے طور پہ ان لوگوں سے ملے ہوئے. یہ تو نہیں کہوں گا کہ پوری آرمی نہیں, مگر یہ بات تو سننے میں آتی ہے کہ کافی تعداد میں جو ہے اب اس میں گھس کے انہوں نے اس پہ کافی کام کیا ہے. تو نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ بغیر اندر سے مدد کے یہ کام ہو نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کراچی جیل, حیدرآباد جیل, میر وقار جیل, ہر جیل پہ ہائی الرٹ ہے, کیونکہ وہاں ان کے لوگ ابھی سکھر جیل میں 2 ہیں جن کو بھی پھانسی دینے تھی لشکر جنگی والے, لیکن مؤخر کر دی گئی کیونکہ خطرے کی وجہ سے. بلکہ جلدی دیکھنا چاہیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ لیک کون کرتا ہے کہ بھائی پھانسی دے کے جان چھوڑو. بلکہ اگر آپ کی پولیس پہ, فوج پہ حملہ کوئی کرتا ہے تو اس کو تو رائٹ اسپاٹ مار دو. کوئی انصاف نہیں ہے. کوئی آپ کے جی ایچ پی پہ حملہ کرتا ہے, اس آدمی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, اس کو چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دو. یہ میں لگاتی ہوں. یہ کوئی وہ نہیں ہے بھائی. ایک جو لوگ آپ کے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی رعایت ہونی چاہیے, ان کو تو ایٹ دا اسپاٹ مار دینا چاہیے. بالکل. اور جو سکندر تھا میرے خیال میں اگر یہ ڈرامہ تو صحیح ہے, ورنہ اس کا بھی یہی تھا کہ کوئی 5 روپے کی گولی اس پہ ضائع کر دیتے, کیونکہ اس آدمی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. وہ ذہنی مریض ہے,
ہر طرح کا برائی اس کے اندر موجود ہے، تو اور ایسی حرکت کرے تو آپ سزا ہے، تاکہ نہیں اس لیے آپ کی قوم کو بدنام کیا، آپ نے ملک کو بدنام کر رہا ہے، اور سوارے کے سارے لائک یو نو ہر چیز کو اس کے اندر اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو پھر اس سے یہ ملتی ہے کہ آئی اوپنر ہے یہ انسیڈنٹ جو ہے کافی چیزوں کے لیے، کہ آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے، آپ کے میڈیا کنٹرول کے حوالے سے، کہ آپ نے میڈیا کو کتنی کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. ابھی اگر ایسی سچویشن پیدا ہو بھی گئی ہے تو میڈیا کے کچھ لگام ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں آپ لائک یو نو دکھا سکتے ہیں، کون سی چیزیں آپ نہیں دکھا سکتے، کہاں تک آپ بول سکتے ہیں ایسی چیزوں کے، کہاں تک نہیں بول سکتے. ابھی دیکھو نیا میڈیا کیونکہ وہ کمپٹیشن بہت سکتا ہے اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بھی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ابھی کچھ پری میچور بھی ہے ہمارا میڈیا، تو نیا میڈیا اتنا وہ نہیں ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا ہے. بیکاز آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دی میڈیا. جس طرح کہنا شروع ہو گیا تھا کہ ایک بندے نے پورے دارالحکومت کو یرغمال بنا دیا. I mean that was not true statement. I mean there was اپنے ملک کا میڈیا اس طرح کی بات بیٹھ کے بول رہا ہے. I mean how this was true statement. کہ I mean ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بچے ہیں، اگر وہ گولی چلاتے بھی ہیں فرض کریں تو اگر بچے کو گولی لگ جاتی ہے یو نو کچھ، پھر میڈیا نے وہ جی معصوم بچے کو گولی مار دی. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. کراچی میں کیا ہوا کہ ایک بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور تھا اور اتفاق سے وہ ہمارا شیعہ بھائی تھا، ٹھیک ہے، تو اور وہ بیچارہ میرے خیال افطار کا ٹائم ہو گیا تھا، افطار کا ٹائم باقی تھا کچھ، تو جلدی جلدی بیچارہ اپنے بچے کی دوائی، بچی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو روکا. اس بیچارے نے گھبراہٹ میں صرف ریورس کی تھی ٹیکسی، رینجر سے اس کو مار دیا. اس نے کچھ نہیں کیا، اس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، اس نے صرف ریورس کی، اس کو رینجر سے مار دیا بیچارے کو. تو ایک طرف تو آپ ایک آدمی جو ٹیکسی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ مار دیتے ہو جی، اور ایک آدمی 5 منٹ بھی اگر صلاح کے کھڑا ہوا ہے اس نے تال لیا آرم فورسز پہ، اسٹیٹ کے اگینسٹ میں گیا نا وہ، تو آپ اس کو کیوں نہیں مارتے؟ آگے آپ کے پاس پورے اسلام آباد میں کوئی ایسا شوٹر نہیں ہے جو اس کو یہاں میں مار دے گولی. ہو سکتا ہے میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے کہ ایک بیچارہ غریب ٹیکسی ڈرائیور جس کا بچہ، آپ کہہ رہے ہو کہ بچوں کا خیال کر رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں وہ ایک لڑکے کو مارا تھا، شاہ کو مارا تھا، وہ جو لڑکا جو تھا اس کو مار دیا انہوں نے. یہ ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات. اور ایون اس انسیڈنٹ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں اس کی گولی زخمی ہو چکا ہے، ٹانگ لگ چکے، اس کے بعد کھڑے ہو کے آپ اس کو مارا جا رہا ہے ہاتھوں سے، آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں کہ ان سب یار ہم وہ بول کے اس کے بچوں کے سامنے مارنا نہیں چاہ رہے تھے اس کو، تو یہ کہاں کا کون سا کمپیریزن آپ کر لو. ایک طرف تو آپ کی رینجر ایک آدمی کو مار رہی ہے، دھڑ سے مار دیا، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو کھڑے ہیں ان کے سامنے مارنا نہیں چاہتے. وہی وزیر داخلہ ہے. آئی تھنک میرا جہاں تک اوپینین ہے کہ وزیر داخلہ یہ میک شور کرنا چاہ رہے تھے یہ کہیں لشکر جنگی یا طالبان کا بندہ تو نہیں، تاکہ تو سیف لے لیا، تاکہ ہم اپنے آپ کو سیف کر لیں. اگر ہم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تو ہمارا کیا ہوگا بعد میں؟ صحیح بات. سو دس از واٹ آئی تھنک. اور بعد میں نے پھر یہ ویریفائی کیا، کنفرم کیا کہ ہی از ناٹ ٹیررسٹ. جالا نکلا. So, I mean, Jala is not confirmed yet. یہ ابھی this is, I mean, نیوز کے اندر تصویریں جو وہ بھی ہو سکتی ہیں. So, I mean, تصویریں فیک بھی ہو سکتی ہیں. دیکھو اب فیک ہوگی کہ آپ لگا دیں گے، لیکن وہ 2-4 جگہ پہ موجود ہے، وہ ایک سے زیادہ جگہ پہ موجود ہے. مطلب تصویریں بھی ہیں، تو تصویریں تو وہ سب جو ہے آپ کو میں نے خود دیکھا کہ ایسے ایسے سر ایسی جگہ سے ریپلیس ہوتے ہیں کہ آپ یو کین ناٹ ٹیل کسی کو کہاں پہ پہنچا رہے تھے. ہاں لیکن یہ لگ ایسے ہی رہا تھا کیونکہ جس طرح سے ہم نے بار بار اٹھا رہے تھے لگنے میں وہ پولیس کا ڈبہ لگ رہا تھا، جو اس کا جو اسٹائل تھا ہو سکتا پرانا پولیس کا ہو، پولیس اہلکار لگ رہا ہے، ٹریننگ وغیرہ ہوئی ہے اس کی، وہ ٹرین ہو پولیس میں، کبھی بھرتی ہوا ہو پھر چھوڑ کے چلا. بیکاز جو پہلی نیوز کے اندر بتایا گیا ہے جہاں پہ جا کے اس نے روم لیا تھا، اس نے ان کو یہی شو کیا کہ وہ پولیس کا کوئی بڑا آفیسر ہے. اس طرح اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس وہاں پہ کرا کے روم لیا ہے. کیونکہ پاکستان میں 25 لاکھ ریٹائرڈ فوجی بھی گھوم رہا ہے، صحیح، جس کے پاس پوری ٹریننگ ہے. تو یہ ہے کہ اپنا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نیکسٹ جو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو سارا سچویشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے،
اور ہاؤ اٹس افیکٹنگ جو کاز جو ہماری جنت البقیع کاز کے جو سعودی عرب انوالو ہے ہر جگہ پہ، پاکستان میں دیکھ لیں، شام کے اندر دیکھ لیں، بحرین کے اندر دیکھ لیں، یعنی جہاں جہاں پہ بھی ٹیررسٹ ہیں اور ان سب کو جو ہے لیکن ان سب چیزوں میں کامن کیا چیز ہے کہ وہ اپنا عقیدہ، اپنا جو ان کا نظریہ ہے وہ دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری نظر میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیز شرک ہے، یہ چیز بدعت ہے، اگر کوئی آدمی یہ کرے گا تو وہ کافر ہے، ہماری نظر میں وہ کافر ہو گیا ہے، واجب القتل ہے. صحیح. تو وہ جو ایک فلسفہ بقول شخصیت کے عداوت، یعنی اہل بیت سے اتنی شدید عداوت، یعنی اتنی شدید عداوت کہ ان کی اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے. آپ چلو ایک شخصیت ہے دنیا میں، آپ اس کو روکیں لوگوں کو کہ وہاں نہ جاؤ، ان سے نہ ملو. ایک عداوت اتنی شدید ہے کہ ان کی نشانیوں کو بھی آپ باقی رکھنے نہیں جاتے. آپ جو حج پہ گئے لوگ جو بتاتے ہیں کہ وہ چن چن کے ایسی چیزوں کو ہٹا رہے ہیں وہاں سے جن سے ان کی اہل بیت کی عداوت جو ہے نا ثابت ہوتی ہے. صحیح. میں نے ایک بچہ تھا وہ حج کر کے آیا تھا، میں نے پوچھا ایسے ہی، میں نے کہا تم بتاؤ حج پہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز فیل کی تم نے؟ کہہ رہے ہیں اہل بیت کی عداوت. اس قدر ان لوگوں کو اہل بیت سے عداوت ہے کہ وہ ہر چیز کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. یعنی وہ کوئی چیز ایسی باقی رکھنا نہیں چاہتے کہ جس سے یہ لوگ اہل بیت کی طرف مائل ہوں. صحیح. تو یہ جو سارا میں بہت پہلے سے بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں، دنیا کے اور ممالک میں بھی لوگ رہتے ہیں، پاکستان میں کیوں اہل بیت کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو چن چن کے شہید کیا جا رہا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. اب آپ خود سوچیے نا، اگر کوئی اور قوم ہوتی جس کو جس طرح سے شہید کیا جا رہا ہے تو وہ لوگ تو شاید ہجرت کر جاتے اپنا مذہب چھوڑے ہوئے. صحیح ہے نا کہ بھائی تقیہ میں آ جاؤ، تقیہ میں بھی آئے نا لوگ. تو لیکن اس قدر ثابت قدمی سے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. جی. آپ دیکھتے ہیں ہر پروگرام ہو رہا ہے، جنرل البقیع پہ بہت اچھا ڈیمونسٹریشن ہوا ہے کراچی میں، اور پورے پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں بیچارے. اب آپ سوچئے کہ ہر جگہ پہ کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ محفوظ نہیں ہے. پھر میں کہوں گا وہ 12 کھوں میں جو اسلام کے قریب جگہ ہے، جو کراچی ہو چاہے وہ لاہور ہو. سب سے پہلا واقعہ جو مجھے یاد ہے جو مومن پورا قبرستان میں انہوں نے کیا تھا، جی آپ کو یاد ہوگا شاید. کیا تھا؟ میرا ایک دوست اس کے اندر شہید ہوا تھا، دوست اور اس کے بہنوئی اسی واقعے کے اندر. آپ دیکھیں اگر ہم شروع سے اگر وہ واقعات کو سوچیں، دیکھیے اس زمانے میں تو اتنا یہ واقعات نہیں تھے نا. بالکل. آپ کو بھی یاد ہوگا مومن پورے کا واقعہ، صحیح ہے. پھر اس کے بعد امام بارگاہ علی رضا جی اور مسجد حیدری، یہ شروعات ہوئی جہاں سے. جی. خودکش بمبار وہاں گئے. مومن پورے قبرستان میں تو وہاں پہ میرے خیال مجلس ہو رہی تھی اس وقت. وہ اس وقت وہاں پہ سارے سوال کی مجلس ہو رہی تھی. 29 لوگ اس میں شہید ہوئے ایک ٹائم. وہ ایسا قبرستان ہے لائک تین طرف سے جو ہے، تین طرف سے اس کی دیواریں ہیں. There's no way out. بس ایک فرنٹ سائڈ جو ہے میرے خیال میں اس کے چاروں طرف آبادی ہے، چاروں طرف بالکل گنجان آباد ہے، اونچی اونچی لوگوں کی گھروں کی دیواریں. پرانا قبرستان ہے بہت. اب لوگ بھاگنا بھی چاہے وہاں پہ تو دیکھے رہے. تو آپ دیکھیے کہ مجھے یاد نہیں کہ کیا سن تھا وہ، لیکن وہ بہت پرانا واقعہ ہے. یعنی سمجھے ابتدا ہوئی ہے وہ جی کہ یہ لوگ، یہ آئی تھنک غالباً لیٹ 80s کے اندر. میں آپ کو یاد دلاؤں اس زمانے میں اتنا یہ دہشت گردی نہیں تھی، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ مسلک کے لوگ ہیں، یہ قبرستان میں ہے، مجلس اذا ہو رہی ہے. اور غالباً اس کے اندر ریاض بصرہ جو ہے وہ ہی واز دا مین پرسن. وہاں سے ابتدا ہوئی نا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیے ان لوگوں کی ہمت کتنی بڑھ گئی ہے. اسی دوران کے اندر پھر لاہور میں کافی امام بارگاہ جلائے تھے، وہ سارا کچھ وہ ہوا تھا. بلکہ یہ بھی اس کے اندر ابھی ہمیں شو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا لائک جو عرفان حیدر آبدی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی اس کی ایک کڑی تھی، اس کو ایکسیڈنٹ کی شکل دی گئی. اس طرح سے لائک پاکستان کے اندر ایوری تھنگ از پاسبل. ہاں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کہ ایک عقیدے کو، جو آپ نے مجھے سوال کیا تھا کہ جنت البقیع، نظام جنت البقیع کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہے، تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا نظریہ ہم پہ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اس کے لیے باقاعدہ تجویز کی جا رہی ہے, پیسہ خرچ ہو رہا ہے, مدرسے بنائے جا رہے ہیں جی. اور بلکہ تو جو اہل سنت میں ہمارے بھائی ہیں وہ ٹی وی آ کے باقاعدہ کہتے ہیں کہ فرض کرو ایک بچہ مدرسے میں جا رہا ہے اور مدرسے کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے کافر کافر شیعہ کافر, ان کو پڑھایا جاتا ہے صبح. صحیح. تو ایک بچہ جب بچپنے سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کافر کافر شیعہ کافر, اور وہ سمجھ لے کہ وہ مولوی بنتا ہے. صحیح. وہ مدرسے میں عام بچہ نہیں بنتا, ایک مولوی بنتا ہے. وہ مولوی بننے کے بعد ایک مسجد میں جا کے اس بات کی اس کو یہ پوری برین واش کر کے جی. اس کو فیڈ کر کے آپ نے مسجد میں حوالے کر دیا. دوسری بات میں عرض کروں گا, آپ چیک کر لیجئے جتنی بھی پاکستان میں فوجی یونٹس ہیں ان میں جو جتنے بھی مولوی حضرات کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ سب انہی مدرسوں کے لوگوں کی ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ میرے ایک فوجی دوست تھے, انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا, تو انہوں نے مولوی پہ اعتراض کیا, وہ میجر تھے, تو میجر وہاں سے وہ انچارج تھے, تو انہوں نے مولوی کو بلایا دوسرے دن اور بولا کہ تم نے کل کیا بولا ہے یہ سب باتیں. تو ایک پورا سسٹم میں انہوں نے ڈال دیا ہے, یعنی فوج کی یونٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں پوری فوج کی داڑیاں ہوتی تھی, لمبی لمبی داڑیاں, اور وہ باقاعدہ پرویز مشرف نے کہا کہ بہت سارے جو فوج کے جو جنرل وہ جا کے ریٹائر ہونے کے بعد افغانستان چلے گا, وہ کیمپ چلاتے تھے وہ. یہ دیکھیں نا آپ, جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے آپ نوٹ کریں کہ اس کو 1 بلٹ یا 2 بلٹ سے مارتے ہیں یہ لوگ, اس کو ایسا مطلب شہید کرتے ہیں کہ یعنی ایسا کو وہ کرتے ہیں کہ وہ بالکل پراپر جگہ پر گولی لگتی ہے. کیا کیوں مجھے لگتی ہے ان کی آپ پریکٹس کرائی, سر کے اوپر زیادہ تر گولی مارتے ہیں, اس حصے میں مارتے ہیں. تو میں نے کہا نا وہ فرض کرو مدرسے میں 500 آدمی ہیں, وہاں سے ٹرین ہوئے 18-19 سال انہوں نے یہ پڑھا کافر کافر شیعہ کافر, پھر وہ گیا اس کو ایک مسجد دے دی گئی, وہاں پہ اس نے کتنے لوگوں کو آپ کو ٹائم آپ کے خلاف کھڑا کر دیا, آپ کی پوری فوج سے نعرہ حیدری نکال دیا گیا, ایک پوری چینج کر دی گئی ہر چیز, وہ حل کر دیا گیا, ایک مکتب فکر کے لوگوں کو آگے بڑھایا گیا, ہر پوسٹ پہ لایا گیا. تو ایک پلاننگ کے تحت پاکستان میں جو پاکستان ایسا خوبصورت ملک تھا اس کو تباہ کر دیا. بہت سارے ایک نہیں اس چیز میں بہت سارے فیکٹرز کام کر رہے ہیں. صحیح. پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اللہ کا شکر ہے, ابھی بھی اس میں فرقہ واریت نہیں ہے, جو اچھی بات ہے. پاکستان میں یہی دوسرا پوائنٹ میں آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بی بی زینب سلام اللہ کے روزے کے حوالے سے, شام کے حوالے سے, یا پھر جنت البقیع کے حوالے سے, اس سے شیعہ سنی جو ہماری وہ ہے سالمیت کو کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ بیکاز میرا بھی سمپل یہی خیال ہے کہ اگر اب دیکھا جائے تو ہم 1400 سال سے ان لوگوں کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں عزاداری کی صورت میں. یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی اپنی شکلیں چینج کر کے, انہیں چینج کر کے, یہ وہی لوگ ہیں, مسلک وہی ہے. ہاں مسلک وہی ہے, وہی تکفیری, وہی ٹولہ جو ہے آج بھی دہشت گردی پھیلا رہا ہے پوری دنیا کے اندر ہے وہی. اور وہ یہ سمجھ لیں کہ اس نے بھیڑیے نے بھیڑ کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. صحیح. کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان کو برا نہیں کرو, یہ علماء کرام ہے, اور حدیثیں ہیں, حدیثیں صحیح ہے کہ عالم دین کا بڑا رتبہ ہے, ان کے پاس بیٹھنے کا, ان کو برا نہیں کہنا چاہیے. جی. اور یہ خادمین حرمین شریفین, یہ تو بہت بڑی کوئی دنیا کی بڑی مخلوق ہے. صحیح. ان سے تو کوئی گناہ سرگردی نہیں ہو سکتا, یہ تو بڑے لوگ ہیں. وہ ایک کانسیپٹ کریٹ کرنے کے بعد بھیڑیے کو بھیڑ کی کھال بنا دی گئی. صحیح. اور نام بھی انہوں نے رکھ لیا اہل سنت والجماعت. پتا ہے اہل سنت والجماعت سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ یزید. یعنی اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے کہ بس ایک تو شیعہ حرام نہیں, کیونکہ شیعہ جو علی بن اللہ کہے گا, کیونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو جب آپ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دیا تو آپ کیا ہوئے؟ دو شیعہ اور دوسرا کون؟ اب بتائیے, یا تو آپ کہیں گے یا میں علی کا ماننے والا ہوں, علی کا ماننے والا نہیں ہوں, یہ کہہ نہیں سکتے. کوئی سنی یہ نہیں کہہ سکتا. جو اہل سنت والجماعت بھی ہیں وہ جب حضرت علی کا ذکر کرتا ہے تو بڑا جوش سے ذکر کرتا ہے بہت دل میں, مولا علی کرم اللہ ہو جو فلاں, لیکن ہے بہت دل میں, بات ایسی کرے گا جو, لیکن کہے گا اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت, کہہ دے گا ٹھیک ہے یہ شیعہ ہمارے دوست یعنی محب علی, ہم علی کو نہیں مانتے, ہم معاویہ کو مانتے ہیں. کہنا چاہیے نا سب کل, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں معاویہ کو بھی مانتا ہوں, علی کو بھی مانتا ہوں, تو سسوڑے منافق آپ ہو ہیں. اور پھر آپ نے نام رکھ لیا
اہل سنت والجماعت وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. میں سمجھا آپ کہنے لگے پھر آپ نے نام رکھ لیا عامر لیاقت. عامر لیاقت کی مسئلہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے, ہر شخص کے اندر پیٹ لگا ہوتا, میں اس کو ایسا نہیں لیتا, وہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. ٹھیک ہے, میں وہ آگے نہیں جا رہا, نہ سنیوں میں نہ شیوں میں نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ جب حضرت علی کا ذکر کرتا ہے تو آپ اس کے ابھی 21 رمضان کے جو پروگرام ہے وہاں دیکھ لیں, تو اس نے ماشاء اللہ جو بھی شادمان کو اور جو فرحان ہے کے اور دوسرے لڑکوں کو جو مولا علی کے شان میں, بلکہ سنیوں نے بھی بہت اچھا پڑھا کیونکہ وہ خوش عقیدہ ہے سب. تو ہم کو اس وقت ضرورت اس بات یہ کہ ہم ڈسٹنگوش کریں کہ سنی کون ہے, خوش عقیدہ جو مولا علی کو مولا علی مانتے ہیں. لیکن وہاں گڑبڑ کہاں کر دیتے ہیں وہ, جب وہ حضرت علی کو وہاں برابر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں مولا علی ہیں, سارے سلسلے بھی مولا علی کے ان کے, قادری, چشتی, نقشبندی, سب یہ مولا علی کے سلسلے ہیں. لیکن گڑبڑ کیا کر دیتے ہیں, تو وہاں کے ان کو بھی مان لیتے ہیں, وہاں گڑبڑ کر رہے ہیں, وہ بہکے ہوئے ہم کہتے ہیں ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو کرنا چاہیے وہ ڈسٹنگوش کرنا چاہیے ایک سلفی اسلام جی, اور ایک جو ہے وہ اجاگر اس بات کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ وہابی از اے ٹیررسٹ. وہابی کا لفظ جتنا آپ اجاگر کریں گے کہ ایک وہ بنتا ہوگا کہ وہابی ہے. ایک زمانے میں گالی ہوتی تھی, مگر اب وہابیوں نے, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جو وہابی جو تکفیری ہے انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا سنی کا, اب وہ اپنے آپ کو وہابی تھوڑی کہتے ہیں. اب تو پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, آپ کو پتا تھا اہل حدیث وہابیوں کی, دیوبندیوں کی یہ مسجد ہے. نہیں, اب آپ میں چینج کر دوں اس کو, اہل حدیث الگ ہی مسلک ہے. اچھا, وہ بھی الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ تو وہ الگ ہی ہے بالکل. اچھا, ان کے بہت سارے جو عقائد ہیں وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں. اچھا, اہل حدیث کے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ لوگ کیا یوز کر رہے ہیں, یہ اس آدمی کو یوز کرتے ہیں جس کو شیعہ سے عداوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ایک پروگرام ہوا ہے اہل حدیث کی مسجد کے اندر جسے مولانا شہریار بھی کہیں, رمضان کے ٹائمنگ کے متعلق بحث ہوئی ہے. تو وہاں پہ وہ جو سلفی صاحب ہیں اہل حدیث کے, ان کا تو عقیدہ بالکل ہی الگ ہے, وہ آپ کو بہت کم نظر آئیں گے اہل حدیث. اچھا, اور یہ جو تکفیری آیا ہے یہ مختلف چیزوں کو استعمال کرتا ہے. وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی ویڈیو ڈال دیں گے کسی ہمارے مولانا کی وداؤٹ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ, ٹھیک ہے نا, آگے پیچھے کی بات نکال دی اور ایک بیچ کی چیز ڈال دی کلپ پہ, دیکھو شیعہ کیا کہتے ہیں, وہ تو کافر ہیں, صحابہ کو یہ فراق ہو گیا. تو اس سے جو ہے نا معاملہ ختم خراب ہو رہا ہے. بات چیزیں فیکٹ ہے, سنی بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے خلیفہ دوم کا بیوی فاطمہ کے دروازے پہ آنا, ماسٹر کنٹرول روم, MCR کہتے ہیں اس کو ہم لوگ جی. تو خیر, تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کو یہ جو ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس بات کو اجاگر کریں کہ وہابیوں نے اسلام کو کہاں کہاں اور کس کس جگہ نقصان پہنچایا ہے. اور یہ نہ صرف اسلام کے دشمن ہے بلکہ ہیومن بینگز کے بھی دشمن ہے, ہیومن رائٹس کے بھی دشمن ہے. ان کے ہاں نہ عورتوں کو, جو ایک بڑی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی, وہ صدر بھی بن سکتی ہیں, وہ گاڑی بھی چلا سکتی ہیں, وہ ہر طرح کی جاب بھی کر سکتی ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو مطلب مزے کی بات ہوتا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, میں جاب پہ جاتا ہوں صبح تو مجھے ایسی عورتیں ملتی ہیں جو فل حجاب میں ڈاؤن ٹاؤن میں جاب کر رہی ہیں, فل حجاب میں. میں نہیں کر رہا, آپ کو کر رہا ہوں. آپ کو شاید یاد ہوگا ہم لوگ جب ٹریول کر رہے تھے لاسٹ ٹائم, ہم نے ایئرپورٹ کے اوپر ایک کام کرنے والی, شی واز ورکنگ ان ریسٹورینٹ, فل ابا کے ساتھ پورا حجاب ابا پہن کے, تو شی واز لائک چینجنگ the bags and stuff, and like آپ پراپر جاب کر رہی ہے, like you know, and she was not feeling uncomfortable at all. تو میں یہ کہنے کا مقصد کہہ رہا ہوں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ گھر بیٹھو عورت کو, اسلام نے پوری اجازت دے رکھی ہے. میں نے مثال دی, اور کسی بھی معاشرے میں, اگر امریکہ میں بھی اتنی کھلی آزادی ہے کہ حجاب میں آپ کر سکتے ہیں بہت سارے کام جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودیہ یہ رائٹ کیوں نہیں دیتا, کوشچن یہ ریز کرنا چاہیے نا جی, کہ ہے تو وہ بھی مسلمان لوگ, تو وہ اجازت نہیں دیتا کہ عورتوں پہ جو پابندیاں لگا رکھیں, یہ بیسک ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے نا جی. ان چیزوں کو, جیسے بامیان پہ جو بدھوں کے مجسموں کو توڑا گیا تھا تو پوری دنیا نے اسے شور مچایا تھا جی. تو اسی طرح یہ خبریں
قبرہائے امہات المومنین، صحابہ کرام اور اہل بیت، یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ متبرک ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی خدا نخواستہ کوشش کی ہے، کیونکہ دیکھیں اہل بیت کی عزت طہارت خواجہ تو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے جی، وہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ اگر آپ چھپائی سے نہیں چھپیں گے، ان کو تو اللہ نے فضیلت دی، تو ان کی تو سربلندی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو خاتون محشر ہیں، اور مولا علی جو ہے وہ جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور حسن حسین، مولا حسن مولا حسین جو شباب اہل جنت، بے شک جوانوں میں جنت کے سردار ہیں، بے شک. تو یہ تو دنیا کے بھی مالک ہے اور آخرت کے بھی مالک ہے. تو ان کو اگر میں اور آپ یا کوئی بھی شخص یہ چاہے گا کہ وہ مل کے بھی سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو ان کی ذات میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو ایمفیسائز یہ کرنا چاہیے کہ آل سعود کے جو مظالم ہیں اگینسٹ ہیومن بینگ، اس کو نمبر 1 پہ، اور ان کی جو غلط یہ سمجھے جو زیادتیاں کر رہے ہیں اور پورے ریجن میں جو بھی پرابلم ہو رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جی. اگر ہم اس کو ایمفیسائز کریں، لوگ اگر ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کریں زیادہ سے زیادہ. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ ان معاملات میں نہیں آتے، جی، وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں. جی. اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ بڑی اچھی طریقے سے ریسرچ ہونی چاہیے اور دوسری چیزیں ہونی چاہیے. صحیح. تو اس کو ہائی لائٹ کریں کہ بھائی کیا ظلم کیا گیا تھا سعودی لجدی آل سعود. صحیح. Second, I would like to ask, like, you know, 89 years ہو گئے ہیں. I mean, کیا وجہ like, you know, people اس تعداد کے اندر اس I mean, جو جذبے کے ساتھ اس طرح انہیں کے پروٹیسٹ کے لیے I mean, باہر نہیں نکلتے جس طرح ان کو نکلنا چاہیے. I mean, یہ I mean, مجھے بات کرتے ہوئے لائک یو نو آئی کین فائنڈ ورڈس لائک یو نو بی بی جو اس وقت بھی ان کا حق مارا گیا اور آئی تھنک اب بھی ان کا حق مارا جا رہا ہے. ہم پوری طرح سے وہ حق دے نہیں پا رہے جو جتنا یعنی کہ ہمیں اس چیز کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آئی مین اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو لوگ باہر نکلتے ہیں. آئی مین ہم 100 کی تلاش میں مگر تعداد میں مگر آئی تھنک ہمارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نکلنا چاہیے کم سے کم. لائک یو نو آئی مین دس از دا لیسٹ وی کین ڈو. اور اس کے بعد میری سمجھ سے باہر ہے لائک یو نو کہ واٹ آر یو ویٹنگ فار. کیا ایسی چیز کا لائک یو نو لوگ انتظار کر رہے ہیں اور پھر کیا آج سے 50 سال بعد یا 40 سال بعد یا 30 سال بعد یا 20 سال بعد ہم بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہم یہ کہنے کے اہل ہوں گے کہ ہم مولا ہم تب ہوتے تو ہم یہ کرتے. آئی مین ہم لوگ کیا جب عزیزداری کرتے ہیں اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. آئی مین واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ. نہیں وہ بہت ہی سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اور کہ مولا اگر آپ ہم اس وقت ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے. یہ کہنا بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. ایک روایت ہے جو مولانا سے سنی ہے، ذاکروں سے سنی ہے کہ ایک آدمی کی خواہش تھی، وہ کہتا تھا مولا میں کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. تو خواب میں دیکھا کہ وہ اس نے گیا امام سے کہنا چاہے مولا میں آپ کا، تو مولا نے کہا سامنے کھڑے جاؤ. تو خواب میں ہی جب تیر آیا نا تو وہ ہٹ گیا. تو مولا نے فرمایا دیکھو میرے چاہنے والے وہ تھے جو میں نماز پڑھ رہا تھا جی، تو وہ تیر اپنے سینوں پہ دے رہے تھے. صحیح بات. تو عاصم یہ عرض کرنے کی بس یہ میں دعا میں اپنے لیے کرتا ہوں کہ مولا کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہم نہ کر پائیں. آپ کے لیے بہت معذرت کے ساتھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ہر وقت ہم ان باتوں کا ذکر کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ کہنا بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے اماموں کے راستے پہ چلنا. جس سے آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام، مولا علی، امام حسن علیہ السلام کن حالات سے گزرے. ہم کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ہم چیخ اٹھتے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا، ہمیں کوئی اگنور کرتا ہے، ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ہم سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں. کوئی ہماری
बात नहीं मानता, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, हम उससे खिलाफ हो जाते हैं। आप हिस्ट्री देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि कोई मुझे सलाम नहीं करता, बीबी फरमाती है आप सलाम करते, कहते हैं मैं सलाम करता हूँ, कोई जवाब नहीं देता। ठीक है, इससे बड़ी मसलियत क्या होगी। और बीबी फातिमा का दरबार, ये दरबार में जाना है, कितने साल हुए थे रसूल को के साल को, चंद सालों बाद, साल आई थिंक एक साल भी नहीं हुआ। बीबी की शहादत हो गई है 90 दिन के अंदर जी, रिवायतों में 30 दिन 90 दिन, इससे 7 साल उम्र। तो कहने का मकसद ये है कि हम कहना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये बात कहना। मैं यहाँ बैठे कह दूँ भाई इमाम हुसैन होते जी, अभी इमाम ज़माना तशरीफ लाएंगे तो मैं बस सबसे आगे खड़ा हूँगा जी, वही सिफ्त जाफर का है कि क्या है अपनी तैयारी, सही बात है। हम करेंगे। तो कहने का मकसद ये आसिम, कभी खुदा ना खास्ता ये दुआ करनी चाहिए कि हम ऐसे ऐसे पॉइंट पे ना आ जाए कि हम जो कहते हैं वो करना पाए। कॉल ले लें फिर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली रजा एक मनकबत पढ़ना चाहते थे तो आपके पास टाइम हो तो। बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर। क्या हाल है आपके? वाले सलाम। हेलो, ठीक ठाक है, आप सुनाइए। बड़ा काम आप पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया तमार भाई, आपकी ज़र नवाजी है। आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं हमारे शामिल हाल रहेंगी इंशाल्लाह, और आपकी हौसला अफजाई। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अलैहि मौला अब्बास की शान में कुछ इरशाद इशारत कर रहा हूँ जी। उसके बाद भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई बीबी फातिमा सलामुल्लाह के हवाले से भी कुछ कलाम हो, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा बकी के हवाले से है, तो वो भी बड़ी इनायत होगी आपकी। जी जरूर। जी बिस्मिल्लाह। माँ वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का, या अब्बास का। कोई पता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर, कोई पता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर। सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का। हुरमला बेशीर से नजरें मिलाता की तरह, हुरमला बेशीर से नजरें मिलाता की तरह। आंखें थी असगर लेकिन रोब था अब्बास का। हूबहू अब्बास थे तेरे खुदा का आईना, बन सका लेकिन न कोई आईना अब्बास का। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलता रहो सुनातू टीवी की शान में जी। पाक की जो है ये मनकबत जो है ये है जिया अली ज़ियारती साहब की है। माशाल्लाह। तो न होता इस जहां में मेरे पंजे तन का ना, जो न होता इस जहां में मेरे पंजे तन का ना, तो न ये अज़ान होती न नमाज पंजगाना। जो ये है जमीन पर है
میری فکر شاعرانہ مجھے خلد کی زمین پر ہے بہت سے گھر بنانا اسی رم میں کیا مستقل ٹھکانہ کہ نہ بجلیاں گریں گی نہ جلے گا شیانہ ہمیں درس دے گیا ہے یہ رسول کا گھرانہ ہے کہاں پہ سر جھکانا کہاں ستی جہانا غم عالم مصطفیٰ کا میرے پاس ہے خزانہ بخدا نہیں ہے محشر میرا گھر غریب خانہ بخدا نہیں ہے محشر میرا گھر غریب خانہ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے آپ نے بہت شکریہ علی رضا تھینک یو تھینک یو آپ سدا سلامت رہے اسی طرح کال کرتے رہے بہت اچھا پڑھا علی رضا نے مولا آپ کو سلامت رکھے Thank you very much. MashaAllah, he always calls and we really appreciate کہ آپ ہمارے بھائی اور علی رضا جو ہیں وہ ہمیں اٹلانٹا سے کال کرتے ہیں جی اور ہمیشہ کلام پڑھتے ہیں اور ان کا بہت شکر گزار ہیں اور ہم اپنے تمام ناظرین سے بھی یہ کہیں گے کہ اگر کچھ بات کہنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ان کے ذہن میں کوئی بات ہے جو ہم نے ڈسکشن کیا ہے جی اس حوالے سے تو پلیز کال کریں ہمیں اور اپنے جو نظریات ہیں یا خیالات ہیں ان سے ہمیں بھی منور کریں. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ لائک جیسے کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کیوں لوگ یعنی کہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. آئی مین دیٹس لائک that's the least we can do. ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لائک جا کے جو ہے لڑنا شروع کر دو یا یہ کرنا شروع کر دو, مگر اس ملک میں رہتے ہوئے کم سے کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اور اس کا یہ معذرت کے ساتھ لائک lot of people use the excuse of میری جاب ہے. I think اگر بچوں کے لیے یا فیملی کے لیے یا دوستوں کے لیے اگر ہم جاب سے چھٹیاں لے سکتے ہیں, ویکیشن لے سکتے ہیں, سو ابھی اپنی بیوی کے لیے ہم 2 گھنٹے کی چھٹی لے کے نہیں آ سکتے. یہ ابھی صرف جسٹ لائک کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے آ کے یونٹی دکھا کے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر 300 یا 500 لوگوں کی جگہ پہ اگر 2000 لوگ کھڑے ہوں, 1000 لوگ کھڑے ہوں, دیٹ کین پروبلی میک مور امپیکٹ آئے گا اور آپ کی سالیڈیرٹی اور آپ کی جو سپورٹ ہے اور آپ کا جو ایگزیکٹلی. اور لیکن اس میں بعض ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ چھٹی نہیں لے پاتے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں. میں گڈ فیتھ میں بات کر رہا ہوں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, مگر ہاں اب مسئلہ اب یہ نہیں ہے کہ عید کی نماز پہ میں صرف اتنا کر رہا ہوں عید کی نماز پہ 3000 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو آئی تھنک اس چیز کو بھی ہمیں اتنی امپورٹینس دینی چاہیے کہ وہ پرائیورٹیز کی بات, یا ابھی ہم لوگ اتنے میچور نہیں ہوئے ایسے قوم, اور ہاں شروع سے اتنا یوم نظام جلد البقی پہ سچی بات ہے کہ اتنا ایمفیسائز نہیں کیا گیا تھا. ابھی ہیوسٹن شہر میں ہمیں 3rd ایئر یا 4th ایئر ہے, 4th ایئر تھا یہ, جس میں یہ منعقد کیا گیا ہے. واشنگٹن کے اندر آپ دیکھ لیں اتنے سالوں سے 7-8 سال یا اس سے زیادہ ہو گیا وہاں پہ جاتے ہوئے. میں ان لوگوں کی میں کہتا ہوں بڑی اچھی لائک بیچارے شکاگو سے چل کے وہاں پہ پہنچتے ہیں, بسیں کر کے سارا کچھ کر کے, مگر ٹرائی اسٹیٹ کے اندر ہزاروں لوگ رہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرائیڈے کی پوری چھٹی لے کے لوگ شکاگو سے 2-3 بسیں لے کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو بہت بڑا ہو سکتا ہے. تو اگر وہاں کے لوکل لوگ وہاں پہ نہ آئے تو I mean that's not understandable. نہیں میرے خیال میں اس کو اگر پہلے سے ایڈورٹائز کیا جائے, I think it's not about advertisement anymore because یہ چیز جو ہے نا اب it's been going on for a while now. ہر 8 شوال کو لوگوں کو پتا ہے, 8 شوال کو کئی جگہ پہ 8 شوال کو ہوتا ہے, کئی جگہ 8 شوال ہوتا ہے.
جو میں سمجھتا ہوں وہ اتنی امپورٹینس لوگ میرا میسج روز جا رہا ہوں لوگوں کی طرف. اس کا ہرگز یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ جو آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کو والیوم دکھانا ہوتا ہے. ہم ایز اے جو بھی لوگ آرگنائزر ہوں گے ان کے دماغ میں یہ خیالات ضرور آتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے, بیکاز یہ ایک حق کی آواز نہیں ہے کیا, ظلم نہیں ہوا ہے کیا. اور اسی طرح کے ظلم آج بھی آپ کے سامنے شام کے اندر ابھی برپا کیے جا رہے ہیں اور لوگ خاموش ہیں. ہاں نہیں, میں یہ جو میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ ابھی ہمارے اندر اتنی بات کی ہے, جو میرا ذاتی وہ ہے خیال یہ کہ میرا جو میں سمجھتا ہوں لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس وقت. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ابھی یہ ہمارے یہ کرنے سے کیا ہو جائے گا, نہیں ہم کریں گے, ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے فلاں جگہ. تو پہلے تو ہمارے بعض کہتے نہیں یار جب ہم بچے تھے ہمارے یہاں تو ایسے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں یار, یہ تو امریکہ میں آ گئے یار تو بہت مجلس ہونے لگی یار, وہاں تو ہم نہیں جاتے تھے, ہم تو نہیں سنا کہ یار یہ ہوتا تھا. ایسا ایکسکیوز آپ نے نہیں سنا ہوگا جی وہاں تو زیادہ مجلس نہیں ہو رہی ہے یار, تو ہم لوگ سب ہو رہی ہیں ہمارے. تو بس ہم لوگ 7 محرم کو جاتے تھے جلوس میں, 8 محرم کو جاتے تھے, 10 محرم کو جاتے تھے, پھر 4 کا جلوس کر لیا. جی پھر یار ہم لوگ یار شبوں میں جاتے تھے یار, بس صحیح ہے. تو وہی ہمارا ٹرینڈ جو ہے نا یہاں بھی چل رہا ہے. یار اتنی ساری مجلسیں کرتے یار, ہم لوگ معلوم بیٹھ رہے تھے تم. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کسی کے میں وہ نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے تھوڑی سی. آپ کو یاد ہوگا کیسے اویئرنیس لے کے رمضان کے اندر سے آپ کے علماء جو ہے ممبر سے جو اس چیز کے اوپر ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے. بات بہت خراب ہو جائے گی, میں پہلے ہی بہت بدنام آدمی ہوں, میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ خامہ خواہ میں آسم آپ کو نقصان پہنچے. میں آپ کو کروں بہت سچی بات اپنے میرے منہ سے نکل رہی ہے, سچی بات بولوں گا قسم خدا کی. 30 دن تک ایک بہت بڑا عالم آپ کے سینٹر میں آ کے روزانہ تقریر کر رہا ہے, اور ایک جو میں نے پوری مجلس سنی اتفاق سے کہ میں مختلف سینٹروں میں جا رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی دیکھو جو جس چیز کا بیج بو گے وہی کٹے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گنا بوئیں اور وہاں سے گیہوں نکلے. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ کبھی پاسبل نہیں ہے. صحیح. انہوں نے اتنی سی مثال دے دی کہ اگر مجھے ڈیلس جانا ہے تو اگر میں 45 ساؤتھ لے لوں تو کبھی میں ڈیلس نہیں پہنچ سکتا. پہنچ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پہنچ سکتے نا. جب اتنی اچھی مثال دے دی, 30 دن تک لوگوں نے ان کی تقریریں سنی اور بڑے شاندار طریقے سے سنی. انہوں نے کہا یہ ہم تو مجلسیں کرتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں, لیکن عید کے دوسرے دن ہر چیز چینج ہو چکی تھی. وہی لوگ تھے اور دوسرے دن وہاں عجیب سما تھا. صحیح. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تو اماموں کا یہی قول سنا ہے کہ اگر عبادت آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا رہی تو وہ بات میرے خیال میں تو نہیں ہو پا رہی ہے, کہیں نہ کہیں کمی ہے. یا تو ہمارے علماء دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے, بیان نہیں کر پا رہے ہیں, یا ہم نے کچھ اور سوچ رکھا ہے. آئی تھنک ہم لوگ جو ہے اپنے آئی تھنک ہم لوگ کنویں کے میڈک بن چکے ہوئے ہیں, اور ہم نے اپنے کانوں کے اندر وہ کہتے ہیں نا سیسا پگھلا کے جو ہے اپنے کانوں میں ڈال لیے. اب تو بیٹھ کے سنتے ضرور ہیں. بہت درد کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ اب تو ہم اس پڑھنے والے کو بھی نہیں سنتے جو ہمیں سپورٹ نہیں کرتا, یا ہمارے خیال میں ہمارا مخالف ہے. ہمارے خیال میں ہمارا مخالف ہے. ہم ذکر میں بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ فلاں آدمی پڑھ رہا ہے اس وقت مت جاؤ, یا اس کو بلاؤ ہی نہیں پڑھنے کے لیے, مانو ہی نہیں اس کو. صحیح. کیونکہ یہ ہماری بات نہیں سنتا. تو آہستہ آہستہ جب آپ آئی تھنک اس کے اندر صرف اور صرف گائیڈ لائنز یہ ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. اگر وہ اچھا پڑھ رہا ہے تو لوگوں کو یہ بھی مولا کا کال ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں. اگر علی نے ذکر مولا عباس اور بی بی کیا ہے تو مجھے نہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علی رضا پڑھ رہا ہے, مجھے یہ دیکھنا یہ کیا پڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ ذکر مولا عباس کر رہا ہے. اور اگر ابھی میں مولا علی مولا رسول اللہ کی بلکہ وہ ہے حدیث ہے, ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے, بلکہ میں اس کو ایگزیکٹلی کوٹ کرتا ہوں, میں I don't want like کہ کوئی صحیح
लिखा हुआ है कि in hell there is a metal millstone that grinds the heads of criminal reciters and scholars. ये मिज़ानुल हिकमा में से ये है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनासबत देखी कि जो क्रिमिनल जो रिसाइटर्स और वो हैं उनके सरों को जो है उसके अंदर कुचला जाएगा. सही. तो यानी कि ये अगर वो अपने हक से वो कर रहे हैं तो लाइक वो सबसे पहले जो है इसकी जरूरत में आएंगे. मैं ऐसा करूंगा कि अगर आप समझते हैं कि आप मौला के मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, वो जो इबादत है वो हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही है, हमारे आसा और जवारे ये बात क्यों नहीं. हाँ बिल्कुल आपकी बात से वो थोड़ा सा तो आना चाहिए ना. लाइक उसके अंदर बंदा एक चीज किसी को पिक कर ले कि ये चीज होनी चाहिए लाइक इस चीज को, बिकॉज अभी आज ना बोर्न के हर चीज के साथ पैदा नहीं होते. हमें जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे घर वाले हमारे टीचर्स जैसे सिखाते हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं. जमीदुल बकी 4 साल पहले ह्यूस्टन के अंदर शुरू हुआ, उसका प्रोटेस्ट शुरू हुआ. आई मीन किसी ने हमें इसी तरह मजलिसों में उसका सुना, उसके बारे में हमें अवेयरनेस आई कि लाइक वाकई वी हैव अ कॉल के अवेयरनेस आई कि हमें कुछ करना चाहिए या हमें लाइफ के बारे में सोचना चाहिए. तो आई मीन इसी तरह दूसरे लोग जो है अभी लोग आके हमसे शिकायत करते हैं कि आप लोग शायद कुछ गलत कर रहे हो जो लोग नहीं आते. नहीं लोग इतना ही आएंगे. वो मैंने कहा लाइक मैं एक मिसाल दूंगा आपको. जी ठीक है. हम इमाम बारगाह में जाते हैं मजलिस में जी, और वहाँ ऐलान होता है 9 बजे का. ठीक है. 9 बजे ऐलान होता है और लोग 10 बजे आराम से आ जाते हैं जी. ठीक है. अच्छा वो भी आहिस्ता आहिस्ता आते हैं. ठीक है. लेकिन जब हम रमजान में जाते हैं तो जब नमाज हो रही होती है मस्जिद फुल होती है जी. वहाँ तो 8:30 बजे सब लोग आ जाते हैं. वही लोग हैं, वही उनकी जॉब से, जॉब भी चेंज नहीं हुई है. तो क्या वजह है कि वो रमजान में तो 8:30 बजे आ जाते हैं. बिल्कुल सही. और मुहर्रम में 10 बजे आते हैं, 10 सवा 10 बजे मजलिस में आते हैं. बिल्कुल सही बात है. क्या वजह है? तो जब हम अपनी कम्युनिटी की ये सब चीजें देखेंगे जी तो इसमें क्या है कि उनकी प्रायोरिटीज जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है. स्ट्रेट नहीं है. इसकी बड़ी एक एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी भी आई है कि जो अभी हमने कोयटा का जो प्रोटेस्ट किया था पहला वाला ह्यूस्टन के अंदर जो धरना दिया था 10-12 घंटे, आपको शायद याद होगा. उसके अंदर तकरीबन काफी लाइक आई वुड से कि अराउंड 1500 पीपल जो इन एंड आउट हुए सारे 10 घंटे के अंदर. और वो प्रोटेस्ट विद इन 30 मिनट्स स्केड्यूल हुआ था कि सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर हुआ था और पीपल स्टार्ट कमिंग लाइक जिस उसको पता चला. कोई यानी कि महीनों से दिनों से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था. तो इसका मतलब है कि लोगों को खबर अभी भी पहुंचती है, सब पहुंचती है, लेकिन वो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. जैसे मैंने मुहर्रम का बताया है जी. रमजान में ठीक 8:30 बजे जिस इमाम बारगाह में मैं गया वहाँ फुल था वो सब. जी. ठीक है. और जब दुआए इफ्तार का वक्त आया जी हाल खाली था. सही. वहाँ कोई आदमी नहीं था. मुहर्रमों में 8:30 बजे बड़े उससे ऐलान करते हैं कि 8:30 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी, 10 बजे भी कोई नहीं आता जी. तो ये हमारी. और रमजान में वही लोग 8:30 बजे 8:15 बजे पहुंचते हैं. अभी 6 बजे हो जाएगा जब सर्दियों में आएंगे रमजान लोग 6 बजे आपको मिलेंगे. ये वही लोग हैं, वही सब है. लेकिन क्योंकि मैं किसी को बुराई नहीं करा, बुराई नहीं, वो कहते नहीं ठीक है यार अभी तो उठा बहुत टाइम है, अभी तो मजलिस मिल जाएगी जी. तो अगर आपकी प्रायोरिटीज ऐसी होंगी ना कि आप जहाँ पे आप जाना चाहते हैं. मैं अपनी मिसाल दूँ, अगर मुझे सुबह जॉब पे जाना 4 बजे सुबह मैं पहुंच जाऊंगा 4 बजे, और जहाँ मुझे नहीं जाना होगा मैं नहीं जाऊंगा. ये अपने ऊपर डिपेंड करता है. सीधी सी बात है. 4 बजे सुबह भी उठ के चले जाएंगे आप, 8 बजे भी चले जाएंगे, 10 बजे चले जाएंगे, रात को 12 बजे चले जाएंगे. जॉब है ना आपकी, जहाँ आपकी वो प्रायोरिटीज होंगी उस पर आप कह सकते हैं. तो मैं किसी को बुरा नहीं करा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि प्रायोरिटी सेट नहीं है. हमने अभी इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी है. हो सकता है वक्त के साथ हालात के साथ इंशाल्लाह बेहतरी आएगी. आपको याद होगा 23 मार्च 2012 को कितने लोग आए थे प्रोटेस्ट पे? 30-35. फिर आपको दिखा रहे 1500 लोग जमा हो गए. तो जब लोगों को अवेयरनेस होगी, लोग समझेंगे इस बात को, तो खुद ब खुद वो आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह. आप अपना काम जारी रखें, इसमें वो नहीं है. इससे मैटर नहीं है कि एक आदमी आए या 2 आदमी आए. नहीं बिल्कुल. आपने तो अपना हक अदा कर दिया. जो भी वहां पहुंचा
اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی. بالکل. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ اس طرح کی اگر آپ اکیلے بھی کھڑے ہوتے میرے خیال میں اس بالکل. کا امپیکٹ اتنا ہی اچھا ہوتا جتنا آپ کے 1500 آدمی آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ کام کرنا ہے صرف اس کو ایز اے عبادت سمجھ کے کہ اس کو ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے اور لیے اس کی جو ہے ہم لوگ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ہم لوگ ظلم کے خلاف آواز کوئی بھی اٹھاتا ہے ہم اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں جا کے, چاہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, چاہے وہ کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھائے. ہم ظلم کے خلاف آواز کیوں مگر محمد علی بھائی سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, مگر کچھ ایسے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ وہ اگر خود آواز نہ اٹھائیں وہ دوسرے کے ساتھ جا کے لبیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں بھی مولانا کا قول ہے, وہ کاز کر رہا ہے کافی بڑا کنفیوژن. میں آپ کو کر دوں اس کے سلسلے میں مولا علی کا ارشاد ہے. کچھ مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر نیک کام ان کے ہاتھ میں سے نہیں ہوتا تو اس نیک کام میں بھی روڈٹ کرتے ہیں, رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنا کام کیے جائیے انشاءاللہ اور لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے اور تعداد بڑھتی رہے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے تو اس میں کمی نہیں آئے گی, انشاءاللہ بڑھے گا. بے شک. تو آئی تھنک میرے حساب سے ہم بدقسمت ہوں گے اگر ہمیں موقع ملا ہوا آواز اٹھانے کا بی بی کے حرم کے لیے اور جنت البقیع کے لیے اور ہم نے آواز نہ اٹھائی. تو یہ ہے کہ آپ اپنا احتجاج جاری رکھیے انشاءاللہ, لوگ آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بس ایک چیز ہونی چاہیے خلوص نیت سے. بے شک آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم, کیونکہ مولا نے فرمایا ہے, مولا کا شاید مجھے یاد آ گیا, یہ مولا کی وصیت ہے مولا علی کی ہم سب شیعوں کے لیے بے شک کہ مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنا. جو آپ نے وصیت فرمائی تھی امام حسن صاحب کو, ان میں فرمایا تھا دیکھو دین پہ چلتے رہنا اور مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنا. کوئی بھی شخص ہو, بالکل وہ غیر مذہبی کیوں نہیں, اگر مظلوم ہے اس کا آپ ساتھ دیں, ظالم کی ہمیشہ مخالفت کریں. بے شک یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے. آج ہم اگر کسی گورنمنٹ کو یا کسی کو کنڈیم کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے. بے شک. اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور بالکل چند ہی منٹ رہ گئے, اینڈ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اور مگر جاتے جاتے ناظرین صرف اتنا گزارش کرنا چاہیں گے کہ جنت البقیع اس کو ہر سال بلکہ پورا سال اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. بی بی فاطمہ سلام اللہ, this is the least we can do کہ جو وہاں پہ جو حالات ہیں اور اب ان کی بیٹی کے روزے کے ساتھ جو تکفیری جو کرنا چاہ رہے ہیں, جو وہاں پہ راکٹ سے حملہ کر رہے ہیں, اگر ہم نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا تو خدا نخواستہ ہمیں ایک اور بقی کے لیے پروٹیسٹ نہ کرنا پڑے. نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو پلیز بڑی تعداد کے اندر ایسے پروٹیسٹ کے اندر شرکت کرنی چاہیے, ورنہ ہماری زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں, چاہے ہم امریکہ میں رہیں, پاکستان میں رہیں یا کہیں پہ بھی رہیں. ہماری ماؤں نے, ہمارے بڑوں نے جس طرح ہمیں منتیں مان کے اور مانگا تھا مولا سے, مولا حسین سے, یا غازی عباس علمدار علیہ السلام سے, یا جس سے بھی جس نے اپنی حاجت کے لیے دعا کی تھی, ہم ان کو کس طرح ان کا سامنا کریں گے کہ ہم جب آپ کی حق کے لیے آواز اٹھائی گئی تھی تو ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے یا ہم اپنی جاب پہ بزی تھے. میں نہیں کہتا کہ اگر آپ کی جاب جا رہی ہے تو آپ جاب چھوڑ کے آ جائیں, آفٹر آل اپنے بیوی بچوں کو بھی آپ نے پالنا ہے, مگر ایٹ لیسٹ امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک چھوٹی سی ٹرائی ریسکیجول کرنا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بیچارے نہیں کر سکتے وہ کر کے آتے ہیں. اسپیشلی لائک جو بیچارے گیس اسٹیشنز پہ اور ایسی آرٹ جابس کرتے ہیں, اف دے کین میک اٹ آئی ایم شیور ہم جیسے لوگ جو کہ آرٹ جابس میں نہیں ہیں وہ تو یقیناً, کیونکہ یہاں پہ ویکیشن آورز ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. سو تھنک اباؤٹ اٹ, دین یو ڈیسائڈ نیکسٹ ایئر نیکسٹ پروٹیسٹ کے اندر آپ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. کسی سے کوئی زبردستی نہیں ہے. because you're not coming for me, I'm not going for you. we are doing everything for ourselves. صرف اور صرف ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیں اپنے شیشے کے سامنے دیکھنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے کہیں پہ اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے, اس کے اندر آپ کو شامل ہونا چاہیے. I think you should. باقی ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. محمد علی بھائی
Thank you very much for coming. Inshallah आपका दोबारा शुक्र है कि आपने काफ़ी देर तक मुझे बर्दाश्त किया. नहीं, it's my honor नहीं, कि आप हमें टाइम देते हैं. नहीं, आपका बड़ा अच्छा है ये कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर ताकि मैं भी अपना कुछ ख्यालात का इज़हार कर सकूँ. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी लोग फीडबैक देते हैं, सब हम देखते हैं. बिल्कुल. बस गुजारिश ये है कि जब भी अगर कोई हमारी बात आपको बुरी लगे, किसी की दिल आज़ारी हो, तो मैं बहुत माज़रत खा हूँ. और अगर आप समझते हैं कि मैं कुछ गलत बात कह गया हूँ तो आप हमको कॉल करके बता सकते हैं. बिल्कुल. I mean, we are always open for your feedbacks and your comments. अकीदा एक बात अर्ज करूँगा, अकीदा जो है बहुत ही नाजुक मामला है किसी शख्सियत के लिए. आपका कोई भी अकीदा हो सकता है, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं आपके अकीदे के मुतालिक कुछ कहूँ. तो बस ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना हो. जो फैक्ट्स हैं वो हम बयान करते हैं, जो हमारे आइम्मा ने हमें तरबियत दी है, जिस बात का हुक्म दिया है अपने इरशादात में, उसको हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं. तो इस सिलसिले में अगर कोई आप समझते हैं हमसे कोई कताई है तो आप कॉल करके तो बता सकते हैं. और अगर हम प्रोग्राम में कुछ और इम्प्रूवमेंट करें आपके सिलसिले में, या आपको ख्याल में हम कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप हमको कॉल करके बता सकते हैं. बिल्कुल. और अगर आप हम अपने प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो फ़ोन लाइन से या यहाँ तशरीफ़ लाएँ, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और तशरीफ़ ला के बात कर सकें. तो उसमें ये है कि मैंने जैसा कहा, अक़ीदा जो है वो बहुत ही नाजुक मामला होता है. बेशक. तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम किसी के अक़ीदे को न छेड़ें, न अपने अक़ीदे को छोड़ें. बिल्कुल. सबसे बहस ये है. तो हमें कॉल कर, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया. इट्स ऑलरेडी 7 o'clock एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. हमारा प्रोग्राम महफ़िल विलायत जो है सेंट्रल टाइम के मुताबिक 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है, और इसमें पहला हिस्सा ख़वातीन का होता है, उसके बाद जेंट्स का दूसरा हिस्सा होता है. सो प्लीज़ डू वॉच ऑन नेक्स्ट संडे अगेन. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफ़िज़.